حدیث نمبر 267 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اگر رات کی نماز نہیں پڑھتے منعہ من ذلک النوم او غلبته عیناہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند کی بہت شدت رہی، بہت تھکان کی ضرورت رہی اور آنکھ کھولنے میں دشواری ہو رہی ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے اوقات میں 12 رکعت پڑھ لیتے تھے. 12 یعنی فجر کی نماز کے بعد جب سورج پوری اچھی طرح سے اٹھ جاتا تھا، یعنی 7 بج جاتے، ہمارے انڈیا کے حساب سے بتا رہا ہوں، 7-8 بج جاتے ہیں اور سورج اچھے سے نکل جاتا ہے، اشراق وغیرہ کا ٹائم بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو رات میں 12 رکعت پڑھتے تھے وہ 12 رکعت دن میں پڑھتے تھے. اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ سرکار وتر چھوڑتے تھے نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی پابندی ایسی فرماتے تھے، یعنی وتر وہ جو فجر سے پہلے وتر پڑھتے، تہجد کے وقت میں جو وتر کی نماز پڑھتے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے پڑھتے تھے جیسے کہ فرض نماز، اور وہ سرکار پر فرض تھی، وہ سرکار پر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کے وقت کی نماز اٹھ کر آپ پڑھا کریں، یہ آپ کے اوپر ایکسٹرا فرض ہے. تو ساری امت پر 5 نمازیں فرض تھی، سرکار پر 6 نمازیں فرض تھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو 2 رکعت اور 1 ملا کر ساتھ میں جو وتر اس طرح سے جو پڑھتے تھے، اس میں سرکار کبھی بھی اس وقت سے ناغہ نہیں فرماتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. البتہ جو ایکسٹرا 2 رکعت یا 4 رکعت جو پڑھتے بول کر ذکر آیا تھا، اگر بہت زیادہ تھکان ہو، سفر ہو یا جنگ سے آئے ہوں یا اس طرح سے ہو اور بہت زیادہ جسم ٹوٹ رہا ہو اور آنکھ بند ہو رہے ہیں اور مشکل ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی سرکار چاہتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. لیکن اس صورت میں بھی اگر کرتے تو یہ جو ایک ایسا اسوہ بنتا، یعنی امت کے لیے ایک ایسا ایگزامپل بنتا جو امت کر نہیں سکتی تھی، امت کو بار ہو جاتا تھا. تو امت کی سہولت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بہت زیادہ پریشر ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر کے بھی بتا دیے کہ رات میں آرام کر لیے، وتر پڑھ لیے، فجر پڑھ لیے، اشراق کے بعد کا جو ٹائم سورج مکمل نکل جاتا اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رات کے 12 رکعت کو پھر ادھر ادا کرتے تھے. اس سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے اگر فرض کسی کی چھوٹ جائے تو کہتے ہیں کہ فرض کو قضا کرنا فرض ہے، اسی طرح سے اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو سنت کی قضا بھی سنت ہے. اس طرح سے بعض علماء کو کہتے ہوئے میں سنا کہ سنت، کیونکہ یہ سنت تھی، یہ ایکسٹرا جو نمازیں پڑھتے تھے یہ سرکار کی سنت ہے، تو سنت چھوٹ جائے تو بعد میں اس کو ادا کر لینا، اس کی قضا کر لینا بھی سنت ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فرض نمازوں کے اطراف بھی اگر کسی کی سنت چھوٹ جائے اور اس کو یاد کر کے اگر وہ بعد میں پڑھ لیتا ہے تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.